بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر کے لغوی معنی ہیں یاد کرنا۔ حقیقتاً اس کا تعلق قلب اور ذہن سے ہے۔ زبان سے ذکر کرنے کو ذکر اس لیے کہا جاتا ہے، زبان دل کی ترجمان ہوتی ہے، یعنی حقیقی اور کامل ذکر وہی ہے کہ دل میں اللہ کی یاد ہو، ذہن بھی اسی طرف متوجہ ہو اور زبان پر بھی اس کا نام ہو۔ ذکر الہی کی بہت فضیلت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اس سے بڑھ کر بندے کی عزت افزائی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس کا خالق و مالک اسے اپنی یاد سے سرفراز فرمائے۔ ایک حدیث قدسی کے مطابق ارشاد باری تعالیٰ ہے، میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے وہ مجھے ویسا ہی پائے گا۔ اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے ایسے ہی یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ میرا ذکر مجمع عام میں کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع یعنی فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اگر وہ ایک بالشت میرے قریب آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی جانب آگے بڑھتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میں ایک قدم اس کی جانب آگے بڑھتا ہوں، اور اگر وہ چل کر میرے سایہ رحمت و عافیت کی طرف آتا ہے تو میری رحمت دوڑ کر اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا کے معنی علماء نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق بیان کیے ہیں۔ مثلاً یہ کہ تم مجھے اطاعت کے ساتھ یاد کرو میں تمہیں ثواب اور بخشش کے ساتھ یاد کروں گا، یا تم مجھے طلب مغفرت و عافیت کے ساتھ یاد کرو، میری مغفرت، رحمت اور عافیت خود تمہاری جانب متوجہ ہوگی۔ ذکر الہی کی برکت اور فیض جو قرآن نے بتایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو سکون قلب صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے ہی نصیب ہوتا ہے۔ اطمینان قلب اللہ کی ایسی عظیم نعمت ہے جو نہ دولت و ثروت سے خریدی جا سکتی ہے، نہ جاہ و اقتدار سے نصیب ہوتی ہے، نہ قوت بازو سے حاصل کی جا سکتی ہے، نہ جبر و ظلم سے چھینی جا سکتی ہے، بس صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ایک غریب جھونپڑی میں رہتا ہے مگر اس کا قلب اللہ کی یاد سے معمور ہے اور اس کے ذکر سے منور ہے تو وہ مطمئن و پرسکون ہے۔ اس کے برعکس اگر ایک شخص عالی شان محل میں رہتا ہے، اس کے چاروں طرف دولت کی جھنکار ہے، اسے دنیا کی ہر نعمت میسر ہے، مگر اس کا دل خدا کی یاد سے خالی ہے تو وہ کبھی چین اور اطمینان کی نعمت سے مستفید نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ قرآن کریم کا ارشاد ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ مال اور فرزند دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، لیکن اگر مال و زر کی جستجو اور اہل و عیال کی محبت انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے تو اس کے بارے میں قرآن نے فرمایا، تمہارے مال اور اولاد تمہاری آزمائش ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوا، تمہیں کثرت مال کی خواہش نے اللہ سے غافل کر دیا۔ ارشاد ہوا، اے ایمان والو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں تمہارے مال اور اولاد اللہ کی یاد سے غافل کر دیں، اور جو ایسا کریں گے تو وہ نقصان اٹھائیں گے۔ ذکر کی چند قسمیں یا صورتیں ہیں۔ نمبر 1 ذکر قلبی، نمبر 2 ذکر لسانی، نمبر 3 ذکر بالارکان۔ نمبر 1 ذکر قلبی، اس سے مراد قلب کا ہمیشہ اور ہر وقت اللہ کی یاد سے سرشار رہنا، ہر وقت اسی سے لو لگائے رکھنا، اللہ کے وجود اور وحدانیت کے دلائل اور اپنی ذات اور کائنات میں اس کی نشانیوں پر غور و فکر کرتے رہنا، اس کے دین کو سمجھنا اور مسائل شریعت کا استنباط وغیرہ۔ نمبر 2 ذکر لسانی، اس سے مراد زبان سے اللہ کا ذکر کرنا، مثلاً قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اوراد و وظائف پڑھنا، اللہ کی تسبیح و تحمید،
تعظیم اور تقدیس کے کلمات کا ذکر کرنا، زبان و بیان سے دین الہی کی اشاعت کرنا، علماء نے درود پاک اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء اللہ کے ذکر کو بھی بالواسطہ ذکر الہی میں شمار کیا ہے، کیونکہ مخلوق کی تعریف دراصل خالق کی تعریف ہے اور مصنوع کی تعریف در حقیقت صانع کی تعریف ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام اور بالخصوص خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، مدح و ثنا اور تعریف و توصیف سنت الہیہ ہے۔ نمبر 3، ذکر بالجوارح۔ اس سے مراد اپنے پورے وجود اور اعضاء کو اللہ کے ذکر اور عبادت میں لگا دینا ہے۔ تمام عبادات مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جہاد وغیرہ اسی میں شامل ہیں۔ اسی طرح قلمی، تحریری، ذہنی اور جسمانی جد و جہد اور سعی سے اللہ کی حمد و ثنا اور تعظیم کو بجا لانا اور اس کے دین کو پھیلانا، یہ بھی بالواسطہ ذکر الہی ہے۔ ذکر الہی ایک ہمہ وقتی عمل ہے، چنانچہ قرآن نے اللہ کے خاص بندوں کی تعریف ان الفاظ میں بیان کی ہے: جو یاد کرتے ہیں اللہ کو اٹھتے بیٹھتے اور کروٹوں کے بل۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے: یاد الہی کی مشغولیت کی وجہ سے ان کے پہلو آرام دہ بستروں سے دور رہتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے: اور وہ جو اپنے رب کے حضور حالت سجدہ یا حالت قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔